اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان پر یقین رکھنا۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا اور اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وہ دیہاتی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خرید لیا ہے، اس لیے لوگ اس سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ایک آدمی نے اس گھوڑے کی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لگا دی تو اس نے حضور کو آواز دے کر کہا، اگر آپ یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ حضور نے جب اس دیہاتی کی یہ بات سنی تو رک گئے۔ جب دیہاتی آپ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی یہ بات سنی تو رک گئے اور کہا، میں نے تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں لیا۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں۔ حضور اور وہ دیہاتی آپس میں بات کرنے لگے تو دونوں کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، آپ اپنے آپس میں بات کوئی گواہ لے کر آئیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ یہ گھوڑا بیچا ہے۔ جو بھی مسلمان وہاں آتا وہ اس دیہاتی کو یہی کہتا، تیرا نائس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے حضور کی اور دیہاتی کی گفتگو کو سنا اور دیہاتی کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔ حضرت خزیمہ نے فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے حضور کے ہاتھ میں یہ گھوڑا بیچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس بنیاد پر گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر دے دی۔ حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ، تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے تو تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو آسمان کی باتوں میں سچا مانتا ہوں تو آپ پر جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو سچا کیسے نہ مانوں؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ ابن سعد کی دوسری روایت ہے کہ یہ حضرت خزیمہ نے کہا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ صرف حق ہی بات کہتے ہیں۔ ہم اس سے بھی بہتر بات یعنی دو معاملات دینی معاملات آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضور نے ان کی گواہی کو درست قرار دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب حضور شب معراج میں مسجد اقصی تشریف لے گئے تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے، جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر یہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا، اب آپ کا اپنے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کے پاس گئے اور کہہ رہے تھے کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟
لوگوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے اور وہ صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے تھے؟ حضرت ابو بکر نے کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ بعید نظر آنے والے امور اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ صبح اور شام جو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ ان موقع پر مرتد ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ بہرحال یہ واقعہ بھی بہت آزمائش کا تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔